ہر سیکرٹ بات میں کوئی خرابی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہر سیکرٹ بات میں کوئی خرابی ہوتی ہے اور آپ الگ جا کے لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دیں، تو مجھے بتائیے اس سے کیا فرق آئے گا ماحول میں؟ اگر آپ الگ جا کے بات آپ بولے یار یہی کر لو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کانسٹنٹلی جو چھپانے کا کرنا پڑتا ہے بندوبست، جس کے اوپر توانائی خرچ ہوتی ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ساری کی ساری بچ جائے گی اور آپ اپنے جینون مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ توانائی خرچ کر سکتے ہو. لیکن اگر کوئی سیکریٹو ہے کہ جی میری پاسے ہو کے گل سن لو، اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں آؤ میں الگ ہو کے تمہاری بات سن لیتا ہوں، تو آپ اس کانسپریسی کا حصہ بن گئے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اگر سب کے سامنے بات کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دو. اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی میں آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوں اور آپ نے کسی کو بتانے نہیں، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی مجھے نہ بتائیں، میرا پیٹ ہلکا ہے بھی بہت، مجھے مت بتائیں. آپ سننے سے انکار کر دیں، کیونکہ ساری چگلی بازی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں پر آپ نے نہیں کسی کو بتانی. اور اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں بھائی مجھے بتا دو گے، بس پھر سمجھو میں پیٹ کا بہت ہلکا ہوں. اور اگر آپ یہ کریں گے، ابھی بات کرتے کرتے مجھے خیال آیا 25 سال پہلے ہر روز کوئی میرے پاس 5-6 لوگ آتے کہ پاسے ہو کے میری گل سن لو. ابھی مجھے یاد ہی نہیں کہ کب مجھے کسی نے آ کے یہ کہا تھا کہ علیحدہ ہو کے میری کوئی بات سن لے. کوئی بھی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرتا، جو کرنی ہو سب کے سامنے کر دیتے ہیں بات. تو اس سے کتنا سکھ ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آج میں پہلے بھی کسی سے ملا تو میں بتا رہا تھا کہ میں 15 دن یو کے رہ کے آیا ہوں، اور لاہور میں 2 آرگنائزیشنز ہیں، ویلنگ ویز اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ. پیچھے کوئی گڑبڑ گھٹالا نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی کسی نے کسی کو تنگ نہیں کیا، کوئی کسی نے کسی کو حکم ماننے سے انکار نہیں کیا، کوئی کسی نے چھٹیاں نہیں کی، کوئی بیمار نہیں ہوا. کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا وجہ؟ جی نہیں، مجھے تو کوئی شکایت ہی نہیں پہنچی. میں تو کنیکٹڈ ہوتا تھا یہاں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے، یا ڈاکٹر کہتے تھے کہ فلاں پیشنٹ کی دوائی یہ ہے تو اب کیا کرنی ہے، تو میں کہتا تھا یہ کر دے. لیکن یہ نہیں کہا کہ فلاں نے مجھے مارا، فلاں نے مجھے، جیسے گھر میں بچے نہیں ہوتے باں باں کر رہے ہوتے کہ وہ اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے چھیڑا. تو 150 بندہ جس آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، وہاں کسی بندے نے کسی بندے کی شکایت ہی کوئی نہیں کی. Isn't it very strange؟ کراچی بھی کسی نے کوئی شکایت کسی کی نہیں. میں کو یہ نظر ہی نہ لا دینا. اور مری اور اسلام آباد بھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی. اور مجھے یاد ہے کہ 40 سال پہلے یا 35 سال پہلے میں جاتا تھا تو 6 دن میں کسی کام جاتا تھا تو آ کے تو 18 دن میں وہ بگڑے ہوئے کام بناتا رہتا تھا. تو کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ پرنسپل سینٹرڈ بنا دیا کہ کون سی چیز ہے جو نہیں کرنی. پرنسپلز ہیں جن کے اوپر کام کرنا ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ پرنسپل یہ ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے. کسی کی شکایت نہیں کرنی اور شکایت کو خود ہی حل کرنا ہے. موقع ہی نہیں دینا کسی کو شکایت کا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کوئی رولا نہیں، کوئی پریشانی نہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر جہاں بہت سے پیشنٹس ہوں، ان کے فیملیز والے بھی آتے ہوں، وہاں اتنا امن ہونا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ ان پرنسپلز کو سمجھ لیں تو ایک آپ کے چھوٹے سے پیارے سے گھر میں کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے صرف بتا دیں کہ یہ آرگنائزیشن لاہور، کراچی، اسلام آباد ہر جگہ ہے. تو آپ کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر ہے جہاں خوشیاں انتظار کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی کبھی دعوت دی جائے. تو مجھے بتائیے کہ وہ بہت مشکل کام ہے. اگر صرف آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں، اگر آپ دل دکھانا چھوڑ دیں ایک دوسرے کا. اور میں نہیں کہہ رہا کہ مریض دل دکھاتے ہیں، والدین نہیں دکھاتے، یا والدین دل دکھاتے ہیں مریض نہیں دکھاتے. جہاں موقع لگے، جہاں باہ جا چلے، وہاں دل دکھا دینا. یہ ہے سمپل سی ایک چیز.